میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، میرے عقیدے ان سے ملتے نہیں. یہ بولنے میں کبھی شک نہ کرو مسلمانوں. شک کرو گے تو ایک نہ ایک دن ان سے متاثر بھی ہوگے، لگو گے بھی، اس میں پڑھو گے. یاد رکھو، یہی فساد ہو. آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے، کسی اور کو نہیں. کیوں؟ بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا چاہتا نہیں انہوں تمہیں کتاب ہی بول ڈالو سب سننے کو بولتا. میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب، اس کے بعد آتو ملو چل جاتا ہوں. دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا نہیں، تمہیں کیا بھی بول لے ہو، انہیں سب سننے کو بولتا. نہیں نہیں ہمارے امام بولے بول کے چل جاتا ہوں. پھنستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا. بھائی کیا بولتا بھائی انہیں؟ اچھا، ارے بیوقوف، خالی دلیل کافی کی نہیں، فہم صحابہ بھی کافی. واقعیتاً دلیل بولتا لیکن بدبخت فہم صحابہ کو ہی نہیں سمجھا تو دلیل کا ہی کی. وہ تلا ہوا ہے حضرت معاویہ کو صحابیت سے نکالنے پہ، اور تو بدبخت کہتا ہے کہ دلیل دیتا. امت مسلمہ کا متفقہ سلف کا عقیدہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہو وہ جماعت اہل سنت میں سے نہیں. وہ لاکھوں دلیل دے دے، ہمیں کیا ہے، برکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی. کیوں جاتے ہیں؟ یاد رکھو، علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے. وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے. کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے. آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں. ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھ تک کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے. یاد رکھو، قرآن و سنت کا نعرہ نہیں لگاتے ہم. قرآن و سنت کے ساتھ فہم صحابہ ضروری ہے. جو یہ بولتا ہے سلف کو مانتا ہے اس کے پیچھے جاؤ، ذرا سا بھی کھوٹ دیکھو سلف میں، نکل جاؤ وہاں سے، خطرہ ہے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ہے. تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، آج کے جتنے فتنے اس میں ہم نہیں ہیں، ہم متاثر نہیں ہیں. ہم قرآن و سنت کو منہج سلف پر سمجھنے والے، صرف انہی علماء کو سن. اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم. پتہ ہی پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو. یہ کام ہونا چاہیے مستقبل میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توفیق دے، ہدایت دے کہ اس منہج پر اس وقت کیسے کام کیا جائے. واقعتاً پریشانی کی بات ہے. تو یہ 3